عالم کیا ہوگا میرے پیاروں. اور اسی ایمان کی دولت کے ساتھ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہی امام احمد رضا کا پوتا کہتا ہے تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرا یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. میرے دوستو تو اس قرآن کے بارے میں رب فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میرے پیارو اگر گھروں میں قرآن کو رکھا ہے، اے میری عزت ماں بہنوں، میری قوم کی شہزادیوں، آپ کے گھروں میں اگر قرآن ہے، مجھے معلوم ہے آج گھر میں مرد سے زیادہ اگر دینداری کسی میں ہے تو گھر کی عورتوں میں ہے. مرد تو صرف غیبت، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پان، مسالہ، چائے کے ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. لیکن تمہارے گھر میں جو برکت آ رہی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے نہیں، تمہارے بدعملی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر آ رہی ہے یہی عورتیں ہیں جو نماز کا اہتمام گھر میں کرتی ہیں، جو تلاوت قرآن کرتی ہیں، فاتحہ کا اہتمام کرتی ہیں. انہیں 11ویں یاد ہے، انہیں 12ویں یاد ہے، انہیں کنڈے کی نیاز یاد ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے رمضان شروع کب ہونے والا ہے. مردوں کو تو چاند دکھنے کے بعد پتا چلتا اچھا کل سے پہلا روزہ شروع ہوگا. میرے دوستو اتنا یاد رکھنا جس قرآن مجید کو تم نے ہلکے میں لیا ہے نا، وہ قرآن کا وزن اتنا ہے. ہماری قوم نے تو سوچ لیا ہے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جب مصیبت آتی ہے تب ہماری قوم قرآن پڑھتی ہے. آج یہ پورے علاقے میں اگر 3 میت ہو جائے، علماء کرام 3 جنازے اٹھ جائیں الگ الگ محلے سے، تو کہیں گے اب لگتا ہے قرآن خوانی کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے. پھر محلے میں قرآن خوانی ہوتی ہے، لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. قرآن خوانی کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل، کوئی سورہ رحمان، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پیارو، تم نے جو قرآن کو پڑھا گھر میں میت ہونے کے بعد پڑھا، میں نے پوچھا ہے نوجوان تو قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا حضرت اس کا ثواب میری ماں کی روح کو ملے گا، ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرمائے گا، ان کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، ان کو قبر میں تنہائی سے بچائے گا، ان کے قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا، ان کی قبر کو تاریخیوں سے محفوظ فرما لے گا. میں نے کہا قرآن تو پڑھ رہا ہے، فائدہ تیری مری ماں یا باپ کو مل رہا ہے. قرآن تو پڑھ رہا ہے، ان کی قبر روشن ہو رہی ہے. قرآن تو پڑھ رہا ہے، ان کے گناہ بخشے جا رہے ہیں. قرآن تو پڑھ رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. قرآن تو پڑھ رہا ہے، ان کو قبر میں سکون مل رہا ہے. قرآن تو پڑھ رہا ہے، انہیں قبر میں راحت مل رہی ہے. کہا ہاں حضرت پڑھ میں رہا ہوں، بینیفٹ ماں باپ کی مردوں کو مل رہا ہے. میں نے کہا یار تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ؟ کہا نہیں بالکل سچ. ارے پیارو اب یہی تو سوچو تو ذرا، اگر تیرے قرآن پڑھنے سے تیرے گھر کے مردوں کو قبر میں سکون مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے، عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، اے نوجوانوں یہی سے سمجھ جا جب تیرا پڑھا قرآن مردوں کو اتنا فائدہ دے رہا ہے، اگر تو زندگی میں پڑھ لیا ہوتا کتنا سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کتنا فائدہ مل گیا ہوتا. لیکن نہیں افسوس، ہمیں تو تعبیز کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں تو مرغوں کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں کالے دھاگے کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں فلاں مولوی کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں فلاں پیر کے پیچھے بھاگنا ہے. کیوں؟ جب تک قرآن نہیں رہے گا یہ دنیا تجھے بھگاتی رہے گی. لیکن جب تیرے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا، تیرے دل میں قرآن آ جائے گا، تو یہ دنیا تیرے قدموں میں آ کر کے سمٹ جایا کرے گی. اسی لیے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور رئیس ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیارو حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام سنا ہے؟ میری قوم کی ماں بہنیں غور سے سنیں یہ واقعے کو. بابا فرید گنج شکر کون ہے؟
حضرت غریب نواز کے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ کا نام بابا فرید ہے. کیا نام ہے؟ بابا، جن کی مزار شریف پاکستان میں ہے. آپ بڑے خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت، اور حضور کا خون خوبصورت نہیں ہوگا تو کون خوبصورت ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ. بڑے حسین و جمیل تھے، اور آپ کی عمر بہت کم تھی، 60 سال یا 8 سال کی تھی. اے بابو سنو، او بھیا، بچے ہوں ہیں تو کہاں بچے کرے تو انہیں سوئے تو سب سوئے ہیں. ہم لوگ اپنا دھیان رکھیے نا، اسی میں آج ہماری قوم برباد ہے. ہم دوسروں کو دیکھنے میں رہ گئے، اپنے آپ کو کب دیکھیں گے؟ ہاں، ہم سب اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ سب سنور جائے گا ماحول. حضرت بابا فرید گنج شکر کی عمر 7 سال یا 8 سال کی ہے، بچے ہیں. وہ دلی کے جس علاقے سے گزرتے تھے اور کسی بھی غیر مسلم کی طرف دیکھ لیتے اور مسکراتے تھے تو اللہ غیر مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دیتا. سبحان اللہ. کیا کوئی تبلیغ نہیں کرتے تھے، صرف دیکھ کے مسکراتے تھے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی آ جاتی. یہ دلی میں بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہوا، اور یہ معاملہ اس وقت کے قاضی کے پاس گیا، سپریم کورٹ میں گیا. کچھ غیر مسلمانوں نے ان کی شکایت کی کہ یہ ایسا سحر کرتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ اپنے جادو کے اثر سے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے. بہرحال یہ کورٹ میں مقدمہ گیا، اور بابا فرید کی عمر بچے والی ہے، 7 سال یا 8 سال. آپ اپنے بچوں کو دیکھو اور نبی کے گھر کے بچوں کو دیکھو. اب کورٹ میں گئے، میں جلدی سنا رہا ہوں. کورٹ میں گئے اور جانے کے بعد مقدمہ پیش کیا گیا. جج نے پوچھا کیا معاملہ ہے اس بچے کا، قصور کیا ہے؟ بابا فرید سر جھکا کے کٹ گھرے میں کھڑے ہیں. کہا کہ وکیل نے کہا کہ اس کا قصور یہ ایک جادو کرتا ہے، اور جادو کر کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، لوگ اس کے دین کے پیروکار ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی تقلید میں لگ جاتے ہیں. جج نے پوچھا بیٹا سچ سچ بتا دے، تو کون سا سحر کرتا ہے، کون سا جادو تو کرتا ہے کہ تیرے جادو کے اثر سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس مشرک جج کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا. جج بھی کھڑا ہو کے کہا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ بے لے. شک سبحان اللہ. یعنی اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب جو کورٹ میں آ کے مخالف تھے ان سب کی طرف دیکھ کے مسکرائے. پورے کچہری میں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بابا فرید کی مریدی میں شامل ہو گئے. اب یہ ہنگامہ ہوا. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں. بابا فرید بڑے خوش ہوئے. جب آپ پہ پاس کوئی خوشی آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے باپ کے پاس جاتا ہے. ارے وہ بچے بدنصیب ہیں جو اپنی ماں باپ کو اپنی خوشیاں نہیں شیئر کر پاتے ہیں. وہ بچے بدنصیب ہیں جو اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے دور ہیں. وہ بچے بدنصیب ہیں جنہیں ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا ہے. اتنا یاد رکھنا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے امت کے حق میں کسی نبی کی دعا ہو. ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ بایزید بستامی 40 سال تک بیابان جنگلوں میں چکر لگاتے رہے، خدا نہ ملا، لیکن وہی بایزید 40 سال کے بعد جب اپنے ماں کے قدموں میں لپٹتا ہے اور ماں کہتی ہے اے بیٹا کیا خدا ملا؟ بایزید کہتے ہیں اے میری ماں مجھے خدا 40 سال میں نہ ملا. بایزید کی ماں اپنے آنچل کو اٹھا کے کہتی ہے اے اللہ میری نیکیوں کے طفیل میرے بایزید کو تو مقام محبوبیت عطا فرما دے. حضرت بایزید فرماتے ہیں 40 سال کا مجاہدہ ایک طرف اور 4 سیکنڈ کی دعا نے ماں کی خدا سے مجھے ملا. بے شک سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میرے پیارو، آپ
آپ بہت دولت مند ہیں اگر آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، آپ سمجھئے بڑے طاقتور ہیں اگر ماں باپ سلامت ہیں۔ پوچھو ان بچوں سے جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، یہ ٹھنڈک کی رات ہے، اپنے کمرے میں ہیٹر لگانے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کا کمرہ پہلے دیکھ لینا۔ اگر ماں باپ کے کمرے میں ہیٹر نہ ہو، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اپنے کمرے میں مت لگانا، کیونکہ اتنا یاد رکھنا، جب تو اوڑھنا نہیں جانتا تھا تو یہ ماں باپ رات رات اجک جگ کے تجھے اوڑھاتے تھے۔ جب تو چادروں کو ہٹا دیتا تھا، یہ سخت رات ٹھنڈک میں اٹھ کر کے تیری چادر کو تیرے جسم پر ڈالتے تھے۔ جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، تیری سسکیوں سے سمجھ جاتے تھے کہ دودھ کا پیاسا ہے یا پانی کا پیاسا ہے یا بھوک کا احساس ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جب تو غلاظت کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے تیری غلاظت کو صاف کیا ہے۔ جب تو استنجا کرتا تھا، تیرے استنجا کے مقام کو صاف کیا ہے۔ تجھے رات رات بھر چیک کرتے تھے۔ وہ ماں کیسی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو چھوٹے بچے کو رات بھر نہ دیکھتی ہو۔ میرے پیارو، اسی لیے آپ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا ماں کے حق کی ادائیگی کے تعلق سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے پورا حج کرا لے، پھر بھی ماں کی پہلی چیز کا بھی حق وہ ادا رہے۔ ماں بڑی عزت والی ہوتی ہے، ماں بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اگر بیٹا مجدد ہو جائے، اگر بیٹا وقت کا غوث ہو جائے، اگر بیٹا وقت کا مخدوم ہو جائے، لیکن اس غوث کی جنت بھی اسی ماں کے قدم کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارو، کبھی ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ کی اہمیت یہاں سے سمجھو۔ جب عید کی نماز سے آپ فارغ ہو کر کے مسجد سے نکلتے ہو تو نکلنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ کے ڈائریکٹ اپنے گھر جاتے ہیں۔ جو گھر جانے والے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ نماز عید کے بعد اپنے ماں باپ کا جنتی چہرہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے پیارو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے جن کی ماں حیات ہے اور اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ میرے پیارو، تم اپنے ماں کے لپٹ کر کے ایک بار کہو تو صحیح، اے ماں روزی نہیں ہے، دھندے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اے ماں ایک بار تو کہہ تو دے اپنے رب سے، ایک بار کہہ تو دے اپنے بیٹے کے لیے۔ قسم خدا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا کی چیز عرش الہی تک پہنچتی ہے بچے کے حق میں۔ لیکن میرے پیارو، اگر ماں باپ کو ستا کر کے روزی کی تلاش میں نکلو گے، روزی اگرچہ مل تو سکتی ہے لیکن اس روزی میں برکت نہ ملے گی، اس سکون نہ ملے گا، وہ راحت نہ ملے گی۔ ان سردیوں کی ٹھنڈ رات میں اٹھو، اگر پیشاب لگی ہے تو پیشاب کرنے کے بعد ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لیا کر، ایک بار اپنے باپ کو دیکھ لیا کر۔ کہیں بڑھاپے میں انہیں گرم پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں بڑھاپے کی کمزوری سے ان کے جسم سے لحاف کھسک تو نہیں گیا ہے۔ میرے پیارو، انہیں حقارت سے مت دیکھنا۔ اگر تم نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو دنیا میں تجھے کہیں عزت نہیں ملنے والی، پوری قوم تجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ میرے پیارو، ماں کا مقام یہ ہوا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی شریف کے گوشے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے، ایک صحابی رسول خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کس نے آپ کو رنج پہنچایا، کس نے آپ کو تکلیف دی، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت نبی پاک کی عمر شریف تقریباً 52 سال بتائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے سسکتے ہوئے لبوں سے کہا، اے میرے مقدس صحابہ، مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے۔ اور کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے کہا، اے عمر، مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے، ماں کی یاد میں رو رہا
ہوں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماں کی یاد میں؟ بولے ہاں ماں کی یاد میں۔ کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے آج میری ماں دیکھتی کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ پر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی۔ آج میری ماں دیکھتی کہ میری ابتدا میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کتنا خوش ہوتی۔ آج میری ماں ہوتی دیکھتی کہ میرے بچے نے خدا وحدہ لا شریک کے لیے مسجد کا قیام کیا ہے تو میری ماں کتنی خوش ہوتی۔ میرے پیاروں، ماں باپ بچوں کے حق میں ماں باپ سے زیادہ کسی کی دعا اثر نہیں کرتی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے اور بیٹھے تھے، ایک ضعیف عورت لاٹھی کے سہارے ٹیکتی ہوئی حضور کی محفل میں آئی۔ جیسے آئی آقا کریم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے شان مبارک سے آپ نے کملی کو نکالا اور زمین پر بچھایا اور اس بوڑھی عورت کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بات کرتے رہے۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون تھی جس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے؟ آپ نے اپنی کملی مبارک جن کے لیے بچھائی۔ پیارو، وہ چادر مبارک ہے جس کے اندر حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین، حضرت مولا علی کو حضور نے داخل فرما کے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا تو ان سے محبت کر۔ میرے پیارو، اس چادر عظیم چادر کو بچھایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری وہ ماں ہے جس کا دودھ میں نے پیا ہے۔ کون؟ حضرت دائی حلیمہ تھی۔ کون تھی؟ حضرت دائی حلیمہ تھی۔ تو مسجد سے نکلنے والے دو ہوتے ہیں، جو گھر جاتے ہیں وہ ماں باپ کو دیکھنے جاتے ہیں، اور ایک قافلہ قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ اب جو قبرستان کی طرف جاتا ہے ان سے پوچھو کہ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کی جو دستار حفظ ہے اس کی برکت سے ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ کل ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، کل جب میری بات ہوئی سید امین القادری صاحب سے ایک پروگرام کے سلسلے میں، اور غفلت میں ایئرپورٹ پر سو گیا تھا، تو انہوں نے ایک بات بڑی پیاری مجھ سے کہی، کہا جامی میاں بڑے نصیب والے ہیں۔ میں نے کہا کیوں سید صاحب؟ کہا اس لیے کہ اتنی اچھی نیند اگر آپ سو رہے ہیں گویا کہ آپ کا مقدر بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگوں کو دوا کھا کے بھی نیند نہیں آتی ہے، لیکن آپ اتنے سکون سے سو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ بہت ہیں۔ یہ ان کا جملہ تھا، اور میں آپ کے اطمینان کو دیکھ کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جب ماں باپ نیک و صالح ہوتے ہیں نا تو بچے ایسے ہی سویا کرتے ہیں۔ قسم خدا کہ میرے پیارو اتنا میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ہمیں کہیں تقریر میں بولتا نہیں ہوں، آج جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ میرے ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ ملا ہے۔ میرا ایک اصول ہے، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں اس وقت تک سفر کو شروع نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے ماں کی تلوے کو نہ چوم لوں، اپنے باپ کے قدم کو اپنے کندھے پر نہ رکھ لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے دنیا تو گرا سکتی ہے لیکن وہ شخص گر نہیں سکتا جس کے سر پر ماں باپ کی شفقت کا شامیانہ۔ میرے پیارو آج بھی میرا اصول ہے، میں اپنے گھر میں اگر میرا اپنے ماں کے پاس سوتا ہوں تو الحمدللہ، اگر میری ماں پلنگ پر ہے تو جہاں ان کا قدم ختم ہوتا ہے وہاں زمین پر میں گدے لگاتا ہوں، اس گدے پر میں سوتا ہوں۔ میری ماں بار بار کہتی ہے بیٹا تم عالم ہو، تم اوپر سویا کرو۔ میں کہتا ہوں ماں عالم میں بعد میں ہوں، کچھ بھی میں بعد میں ہوں، سب سے پہلے تو آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے میں زمین میں سو رہا ہوں، یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں جنت کے نیچے سو رہا ہوں، جنت کے سائے تلے سو رہا ہوں۔ میرے پیارو ماں باپ کی عزت اگر نہیں کی تو تمہیں کچھ نہ ملنے والا، اور جس نے ماں باپ کی عزت کر لی، جس نے ماں باپ کی دعائیں لے لی، دنیا اور آخرت اللہ اس کے لیے بنا دے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت رئیس ملت کی
کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ حضرت کا کرم ہے, ان کی شفقت ہے. جب جب پریشانیاں اگر گھیرتی ہے, میں صرف حضرت کو فون لگاتا ہوں, حضرت فلاں جگہ جا رہا ہوں, ابو دعا فرما دے. جب رئیس ملت فرماتے ہیں بیٹا گھبراؤ نہیں, کوئی واندہ رہی, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. قسم خدا کی ایسی طاقت آ جاتی ہے, ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ جس طاقت کو احمد رضا نے سوداگران سے اعلان کر کے کہا تھا کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میرے پیاروں, بابا فرید الدین گنج شکر کا جب یہ معاملہ ہوا, بس کروں کی سننا ہے آپ لوگوں کو. جب یہ واقعہ ہوا تو ماں کی طرف دوڑتے ہوئے گئے کہ ماں کو یہ واقعہ سناؤں. ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا ماں تیرے بیٹے نے تو کمال کر دیا. بولو بلند آواز سے بولو. کہا تیرے بیٹے نے کمال کر دیا. ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں میں کچھ تبلیغ نہیں کرتا ہوں, صرف مسکراتا ہوں, لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں, یہ تیری ماں کا کمال ہے. اے میری قوم کی ماں بہنوں, بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا تیرا کمال نہیں, تیری ماں کا کمال ہے. بیٹے بابا فرید ہیں, ادب کے دائرے میں عرض کرتے ماں تو گھر کے باہر نکلتی بھی نہیں, تجھے آس پڑوس والوں نے دیکھا بھی نہیں, اور تو کہہ رہی کمال تیرا ہے. ماں یہ مبہم بات ہے, ذرا کھول تو دو کیا معاملہ ہے. اے میری قوم کی بہنوں, اگر چاہتی ہو بابا فرید جیسا بیٹا اللہ تمہاری گود میں دے دے تو ان کی ماں نے جو راز کھولا اس پر عمل کر لینا. بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا سن, پہلے کھانا کھا لے. کھانا کھا لیا. کہا ماں بتا تو دو کیا راز ہے. ماں کہتی بیٹا جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تو حمل سے ہے, میں پیگننٹ ہوں, میرے شکم میں کوئی بچہ ہے, بیٹا میں نے قرآن کو 9 مہینے تک کنٹینیوز پڑھا ہے. کنٹینیوز قرآن کو پڑھتی, اور بیٹا پڑھنے کے بعد قرآن کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتی, اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کے چہرے پر قرآن کا نور عطا فرما, قرآن کا نور عطا فرما. تو بیٹا میں نے جو 9 مہینے, اور حضور کا فرمان بھی مفہوم حدیث, جب ماں عورت حمل سے ہوتی اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. تو کہا 9 مہینے یہ دعا مانگی. تو بیٹا جب تو پیدا ہوا تو تیرا چہرہ اتنا چمکتا تھا, اتنا خوبصورت اللہ نے تجھے پیدا کیا کہ اب تجھے قرآن سنانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے چہرے کو لوگ دیکھ دیکھ کر کے قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا. تو کہا بیٹا یہ میری دعاؤں کا کمال ہے, تو جہاں جہاں جاتا ہے اللہ نے تیرے چہرے کو بولتا قرآن بنا دیا ہے. تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا چہرہ بتا دیتا ہے کہ تو کون ہے. میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو میری قوم کی ماں بہنوں قرآن کی تلاوت کرو. آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے, آنے والی رات شب برات کی ہے. پنچوالٹی کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے قرآن پڑھو. اور اب تو آن لائن بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر موبائل آپ کے پاس اچھے اچھے ہیں, ان پکچروں کو کیوں دیکھتے ہو جس سے تمہاری زندگی کی پکچر برباد ہو رہی ہے, جس سے تمہارا حال اور مستقبل برباد ہو رہا ہے. کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھ لو جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے, تمہیں خوشیاں عطا فرما دے. میں ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس مدرسے محبت العلوم کے تمام اراکین اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے
وہ دن انہیں دکھایا ان کے ادارے کو کہ جن بچوں کے پیچھے شب و روز اساتذہ نے محنت کی، آج ان بچوں نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک زبانی یاد کر دیا۔ ایک استاذ کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے جب ان کی بارگاہ کا تربیت یافتہ بچہ مکمل حافظ قرآن ہو کر کے قوم کے روبرو آتا ہے۔ میرے پیارو، ان کے ماں باپ کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا تو یقیناً ان کے پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا دنیا اور آخرت میں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ آج انہی بہتروں کے بیچ میں ہم آئے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میرے بولنے میں سننے سنانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، مولا اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اس علاقے میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ میری قوم کی بچیوں کے دلوں میں اللہ خاتون جنت کے چادر تطہیر کے طفیل اسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ आप लोग बैठे रहो, बैठे रहना।